جی بسم اللہ قاری عثمان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا سبحان اللہ سبحان اللہ. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سبحان اللہ سبحان اللہ. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اللہ اللہ سبحان اللہ. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان اللہ. اللہم سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. فنعم أجر العاملين. سبحان اللہ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وترى الملائكة حافين من
حول العرش يسبحون بحمد ربهم سبحان اللہ سبحان اللہ وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله سبحان اللہ وقيل الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ناظرین محترم راؤ حیدر علی قلندری کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج کی جو ہے اس ٹرانسمیشن میں میرا یہ دوسرا دن ہے اور ہم قاری محمد عثمان عطاری صاحب کی خوبصورت تلاوت کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا ہے اور قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ آج ٹرانسمیشن کا حصہ بنے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیر بہت شکریہ ناظرین محترم آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوسٹر بھی جو ہے وہ شیئر ہو چکا ہے آپ کے ایف بی اکاؤنٹ پہ اور سب دوست جانتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہمیں وصاف احمد حمدانی صاحب جو کہ صاحبزادے ہیں الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب کے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے اور علامہ محمد اسد رضا عطاری صاحب وہ بھی ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے لیکن اس سے قبل میں جو جوائن کر چکے ہیں ہمیں ہمارے مہمان ان کا تعارف کرواتا چلوں ہر روز کی طرح آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی محمد اسامہ مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ بھائی آپ کو ٹرانسمیشن کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں جی السلام علیکم اسامہ بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں آپ کے اسامہ بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی جی الحمدللہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے ناظرین محترم اسی کے ساتھ ہی بڑی ہی خوبصورت آواز اور بڑا ہی خوبصورت انداز میرے اس بھائی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اور بڑی ہی خوبصورت اور دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے جو ہے وہ اپنی نوکری پیش کرتے ہیں عقیدت کے ساتھ بھائی محمد منصور احمد سبحانی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں منصور احمد سبحانی صاحب السلام علیکم منصور بھائی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منصور بھائی آپ کو ٹرانسمیشن کا حصہ بننے پر ایک تو خوش آمدید پیش کرتے ہیں دوسرا آپ کے جو ہے وہ مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری ٹرانسمیشن کے لیے وقت دیا جی بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ آپ پیارے بھی لگ رہے ہیں اور بڑی پیاری ٹرانسمیشن بھی چلا رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے بہت شکریہ آپ کا جی جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ منصور بھائی
اسامہ بھائی جیسا کہ میں ابھی ویورز کو بتا بھی رہا تھا کہ ابھی کچھ مہمان انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر لیں گے، اور ماشاءاللہ قاری عثمان اتاری صاحب، اسامہ مدنی صاحب، یہ تو ہماری ایک جو ہے وہ نعمت رمضان جو ٹرانسمیشن ہے اس کا ماشاءاللہ سے حصہ ہیں دونوں، اور ساتھ میں ہمیں آج منصور احمد سبحانی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ منصور بھائی میں نعت شریف تو آپ سے لازمی سنوں گا، لیکن ایک سوال جو میرا ثنا خواہ حضرات سے ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چلو ذرا جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وہ ذرا ہمارے بارے میں تھوڑا سا جان بھی جائیں اس حوالے سے۔ تو ماشاءاللہ آپ تو کمپٹیشن میں بھی واہ واہ سبحان اللہ میں بھی آپ پارٹیسپیٹ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے وہ بھی ایک ایکسپیرینس الحاج اویس رضا قادری صاحب کے ساتھ کیا ہے، اور میں پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ نعت خوانی کا سفر آپ کا کس طرح سے سٹارٹ ہوا، اور آپ نے کس سے ابتدائی جو ہے وہ اپنے سیکھا نعت خوانی کا سلسلہ، اور کس طرح سے آپ کا سفر جو ہے وہ یہاں تک ماشاءاللہ پہنچا؟ جی الحمدللہ راؤ بھائی، یہ جو ہے بچپن سے ہی حضور کی ثنا خوانی جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے، اور یہ میرے والد محترم کا بہت بڑا جو ہے اس میں کردار ہے، جو کہ بڑے عاشق رسول تھے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تو ان کو بڑا شوق تھا، محفلوں میں جایا کرتے تھے اس طرح، پھر انہوں نے مجھ سے ایک بار نعت کا کہا تو وہ میں نے پیش کی، ان کو بہت پسند آئی، پھر وہاں سے ایک سلسلہ چلتا پھر اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا، ایک سلسلہ وہاں سے چل پڑا، اور پھر محفلیں وغیرہ سٹارٹ ہو گئیں۔ اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ یہ شو ہوا واہ واہ سبحان اللہ جیو ٹی وی پر، پھر اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس کے بعد اے آر وائی کیو ٹی وی پہ، اس طرح پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازتے رہے، اور یہ سلسلہ جو ہے حضور کی ثنا خوانی کا چلتا آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ جی بالکل منصور بھائی، بلا شبہ جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی جسے چاہتا ہے وہ عزت عطا فرماتا ہے، اور یقیناً یہ عزتیں، یہ سب شہرتیں بلا شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلین اقدس کا صدقہ ہے۔ میں نعت شریف چاہوں گا کہ آپ ہمیں نعت شریف سنائیں، جی کیا پیش کر رہے ہیں؟ جی یہ ماشاءاللہ بڑے دنوں سے جو ہے اسامہ بھائی کی ہی فرمائش تھی اعلیٰ حضرت کے کلام کی، جی میں اس کا چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، 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 تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں،
وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور راؤ حیدر بھائی اعلیٰ حضرت نے جی اس کلام کا بڑا ہی خوبصورت شعر لکھا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں، مانگتے تاج دار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، کیونکہ تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں، تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میں کہوں گا یقیناً یہ منصور بھائی کہ آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن میں ایک سما باندھ دیا ہے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھ کر، اور میں یقین سے یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت ہمیں آن ایئر دیکھ رہے ہیں، آن لائن دیکھ رہے ہیں پیج کے تھرو، یقیناً وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس سما میں جو ہے وہ ایک کیفیت میں جو ہے وہ انشاءاللہ یقیناً آ چکے ہوں گے، اور بڑا ہی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی احسن انداز میں آپ نے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پیش کیا ہے کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں۔ بلا شبہ کہ ہم ایسی ہی ایک اعلیٰ دربار کے گدا ہیں سب، کہ جس میں جو ہے وہ یقیناً تاجدار بھی جو ہے وہ کشکول لے کے جھولیاں پھیلا کر جاتے ہیں اور اپنی جھولیاں جو ہے وہ بھر کر لے آتے ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ تاجداروں کی تاجداریاں جو ہیں وہ سرکار دو عالم کی نلین اقدس کا خاک پاک کا صدقہ ہے، یقیناً یہ غلط نہیں ہوگا، اور بلا شبہ یہ حقیقت ہے۔ میں بھائی اسامہ مدنی میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف بڑھوں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج مجھے گرمی بہت زیادہ فیل ہوئی ہے دن میں،
آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ کا روزہ جو ہے وہ آپ کا دن کیسا گزرا ہے، روزہ 19واں؟ سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں آج کے وہ تشریف لا چکے ہیں، تو پہلے ان کا استقبال کر لیں۔ جی میں بالکل ان کا استقبال کرتا ہوں۔ جی آج کے جو ہمارے اسپیشل جو گیسٹ تھے، اور ہماری بڑی ہی ریکویسٹ کے اوپر میرے بڑے پیارے بھائی اور میرے بڑے بھائی ہیں، اور بالکل بڑے بھائیوں کی طرح ان سے میرا پیار ہے، اور یہ بڑی ہی ریکویسٹ پر ہمارے آج آئے ہیں کیونکہ آج ان کا دن جو ہے وہ اور بھی ٹرانسمیشنز کی وجہ سے ہی بزی تھا۔ ہمارے ملک پاکستان کا عظیم سرمایہ الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب، جو کہ پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں، یہ ان کے صاحبزادے جناب وصاف احمد حمدانی صاحب نے ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے۔ میں چاہوں گا اسامہ بھائی کہ آپ ان کو آن ایئر کر دیں تاکہ جی وصاف احمد حمدانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی وصاف بھائی، آپ کو ٹرانسمیشن نعمت رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے تو۔ بہت شکریہ وصاف بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بے بہا مصروفیات کے باوجود مجھ ناچیز کے کہنے پہ آپ ٹرانسمیشن کا حصہ نہیں بنے آپ ہیں، کے ساتھ اور ماشاءاللہ محبت، آپ پیار کرتے ہیں تو ماشاءاللہ پھر آپ کے لیے ٹائم مجبوراً ہمیں نکالنا پڑا۔ ابھی بھی دوڑ لگانی تھی ماشاءاللہ، وہ پھر اب وہ اللہ والی بات آ جاتی ہے نا، لگیا نے دوڑا لائی رکھی سونے تو وہ لائی رکھی سرکار نے سونے دوڑے، تو اور سرکار نے دوڑے سرکار لگائی ہوئی ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں اللہ سرکار کے ذکر کے لیے، کبھی ادھر جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر آج آپ نے بھی قابو کر لی کیا ہمیں؟ اللہ اکبر۔ بلا شبہ جی حافظ صاحب کی یہ بات بڑی ہی پیاری ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کی بات مذاق محض مذاقن نہیں ہے، یہ بات ان کی جو ہے وہ محبت کی وجہ سے بھی ہے کہ بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہم جو ہے وہ سب عاجز ثنا ہم لوگ خانوں کی بالکل، میرے خیال سب ثناخانوں پہ کیسا کرم فرمایا ہوا ہے، کبھی کہیں نوکری پیش کر رہے ہیں، کبھی کہیں نوکری پیش کر رہے ہیں، بالکل تو ایسے ہی۔ میں بہت مشکور ہوں جی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ آپ جزاک اللہ ہماری جزاک اللہ۔ ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ میں ابھی اسامہ بھائی سے ایک سوال پوچھ رہا تھا کہ آج 19واں روزہ جو تھا وہ ماشاءاللہ گرمی بھی آج ٹھیک ٹھاک تھی، دھوپ وغیرہ کافی ٹھیک ٹھاک تھی، تو میں ان سے یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ یہ دن ان کا کیسا گزرا ہے، تو میں آپ سے بھی یہی سوال جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، آج کا آپ کا دن کیسا گزرا ہے وصاف بھائی؟ راؤ حیدر بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں تو گرمی کا پتہ ہی نہیں چلتا، سارا دن C42 ادھر ہوتے ہیں، سحری کر کے سوتے ہیں۔ تو آج کل ذرا یہ ہے کہ مارکیٹیں ابھی ایک دو دن میں کھلی ہیں تو بس ذرا تھوڑا چکر مارکیٹ کا لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ City42 آج A+ پہ گئے ہوئے تھے، کل پھر A+ پہ جانا ہے، پھر وہاں سے C42 جانا ہے، اے سی سے نکل کے AC میں چلے اللہ جاتے ہیں، دن کا پتہ ہی نہیں چلتا، سرکار کا کرم ہے اللہ بس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وصاف بھائی، آپ سے تھوڑی سی گفتگو اور بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو جو ہے وہ کلام کوئی خوبصورت سا سنا دیں، تو بسم اللہ، کیا پیش کر رہے ہیں جی آپ؟ میں اردو کا کلام پیش کر دیتا ہوں ایک، بلکہ جی میں آج کل نا میں بلکہ کلام اردو کی بجائے ایک پنجابی کا پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے پچھلے دن ایک چینل پہ پڑھا تھا، اس کو میں نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا، تو ماشاءاللہ کچھ یہ لائیو چینلز پہ نا مجھے اس کی فرمائش آ رہی ہے، تو میں اسی کے چند اشعار پیش کر اچھا دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ وہی آپ پیش کریں، بسم اللہ۔ آکھی سوہنے نوائے نی اللہ، واہ 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 واہ، یہ تیرا گزر ہووے، آکھی سوہنے نو وائے نی، یہ تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا، جے اللہ، واہ واہ، تیری نظر ہووے، دم دم نال ذکر کراں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تیریاں شاناں دا دم واہ دم واہ واہ واہ، نال ذکر کراں، واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، میں تیریاں شاناں دا
ہیں شان تیریاں شانہ نام تو وار دیا جن میری عمر ہووے تیرے کیا کہنے تو کیا ہی خوب وار دیا جن میری عمر ہووے. اور حاصل کلام شعر اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہر سال رمضان میں مدینہ پاک کی حاضری کا جنہیں شرف حاصل ہوتا تھا. اللہ اللہ او کیسیا گھڑیاں سے مہمان سا سونے دے مہمان سونے دے دل پھر بھی کردا تیباں دا سفر ہو واہ 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 دل پھر بھی کردا ہے. کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیرے دا کیوں فکر کرے یارا اللہ ماساوی اگیرے دا واہ 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 ماساوی اگیرے دا ستے خیران کیا بات ہے ستے خیران سائیں مگر ہو اللہ واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے خیران جدا سائیں مگر ہووے آکھی سونے نو وائے جے تیرا گزر ہووے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وصاف بھائی کیا کہنے. اور میں آپ کو یہ بات جب روبرو ہوتے ہیں تب بھی کہتا ہوں اور یہ شو پہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یقین جو ایکچوئل جو انگ الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب کا ہے ماشاءاللہ وہ آپ میں نظر آتا ہے. اور مجھے یقین کریں اس طرح لگتا ہے کہ اگر میں تصویر بند کروں اور کہوں یہ حافظ صاحب کی آواز ہے تو لوگ اس چیز کو تسلیم کر لیں گے کہ یہ حافظ صاحب کی آواز ہے. اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جو اللہ اکبر آپ نے یقین کریں کہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے یہ کلام پڑھا اور یہ کلام میرا بڑا فیورٹ بھی ہے اور یہ میں نے بھی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ سنا ہے ماشاءاللہ لائیو شو کے اندر بھی تو مجھے تب بھی بڑا لطف آیا اور آج بھی بڑا لطف آیا. وصاف بھائی تھوڑا سا آپ کا ٹائم میں لینا چاہوں گا اس حوالے سے کہ چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ آپ کی فیملی کا ایک معاملہ ہے کہ آپ الحمدللہ نسل در نسل جو ہے وہ حضور کی ثنا خوانی میں جو ہے وہ مشغول ہیں ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگوں کے گھر میں کوئی ایک نعت خان نہیں ہے ماشاءاللہ ہر بندہ نعت خان ہے اور یہ حضور سے وراثت آپ کو آپ کے والدین سے ماشاءاللہ ملی ہے. شکر الحمدللہ. تو بالکل ایسے میں ضرور چاہوں گا کہ میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ ثنا خوانی آپ نے کب سے سٹارٹ کی کیونکہ مجھے یہ تو یقین ہے کہ بچپن ہی سے آپ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ آپ بچپن ہی سے یہ دیکھ رہے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ بچپن میں آپ لوگ ثنا خوانی کس انداز میں کیا کرتے تھے میں وہ لازمی چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز سے لازمی شیئر کریں. مطلب محافل کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں محافل کے حوالے سے یا بچپن میں آپ لوگ کس طریقے سے جو آپ کے والد صاحب یعنی کہ مرغوب احمد حمدانی صاحب آپ کو نعت کی ترغیب دلوایا کرتے تھے. اچھا نہیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب بچپن سے جب ہم نے آنکھ کھولی تو والد صاحب کو محبوب صاحب کو اپنے تایا جان مدثر بھائی کو حسان بھائی کو نعمان بھائی کو مطلب ساروں کو دیکھا. میں تو سب چھوٹا ہوتا تھا کافی تو نعت خوانی کا مطلب کہ دیکھتا تھا کہ نعت مطلب کہ تب ہمیں اتنا نہیں پتا ہوتا تھا کہ صرف ہمیں
جو بتایا جاتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. یہ شروع میں جب آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اسکول میں اب ہونا یہ کہ مجھے انہوں نے دیکھنا کہ جی یہ ہمدانی صاحب کا بیٹا ہے, اور بھی بچے ہوتے تھے ماشاءاللہ, تو انہوں نے کہا جی ہمدانی صاحب کا بیٹا ہے, انہوں نے کہنا جی اس سے نعت پڑھوانی ہے, اسمبلی ہونی, کوئی فنکشن ہونا کسی قسم کا بھی. میں چھوٹا ہوتا تھا, مجھے نہ اوپر کا پتا تھا نہ نیچے, بس میں نے پڑھ دینی آنکھیں بند کر کے, آنکھیں نہیں کھولنی. تو وہ جھجک ہوتی ہے نا بچے, چھوٹے بچے کو وہ اسی طرح جھجک ہوتی تھی کہ آنکھیں کھولوں گا, ڈر کنفیوز نہ ہو جاؤں گی. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ کرم ہوتا گیا. 2007 میں جب عمرہ کیا, پھر وہاں سے سلسلہ مسلسل پکا شروع ہو گیا. وہاں سے جب کرم ہو گیا ادھر سے مدینہ شریف سے سرکار نے مور لگا دی, تو پھر سرکار نے مزید سلسلہ آگے چلا دیا. اس کا بڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ 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 صاحب بھائی, کیا خوب آپ نے بات کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مور لگائی تو وہ سٹیمپ جو ہے وہ پکی ہو گئی, اور اللہ رب العزت نے آپ پہ اپنا بے پایا کرم فرمایا. وصاحب بھی میں جانتا ہوں آپ تھوڑا جلدی میں ہیں, لیکن میں بس چاہوں گا کہ آپ ایک شعر ہمیں جو ہے وہ مسجد نبوی کے مینار جو ہے وہ میں نے آپ سے لازمی وہ سننی ہے, میں نے سنی ہوئی ہے, بس وہ 2 شعر ہمیں سنا دیں تو پھر ہم آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ. جی بالکل ماشاءاللہ راہو بھائی, یہ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے. جی دیکھیں جی, یہ فرمائشیں آپ کے جو ہے وہ فینس بیٹھے ہیں. آپ راہو بھائی آپ کے ساتھ بھی محبت ہے, یہ اسامہ مدنی بھائی اور یہ احمد سبحانی صاحب سے ہمارا تو میری تو سال میں ایک مرتبہ ملاقات ہوتی ہے ویسے, یا کبھی کسی محفل میں ہوتی ہے ادھر رمضان میں. ماشاءاللہ آپ سب بڑی محبت فرماتے ہیں یہ بھی. تجلی کعبہ مسجد میں آپ سے بارہا جو ہے ملاقات ہوتی ہے. ہاں جی ماشاءاللہ, بالکل. اللہ آپ کو سلامت رکھے, بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے. یار آپ اللہ آپ کو ماشاءاللہ خوش خود پیار رکھے. کرتے ہیں. اللہ پاک ہماری تو میری تو والد صاحب کی ہماری یہی دعائیں ہوتی ہیں, جتنے بھی ثنا خان گینگ, اللہ پاک آپ سب کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. ہماری تو یہی دعائیں ہوتی ہیں, ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں. تو میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے اس وقت محمد کا دربار نظر آئے, بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر اور اس کے اور بھی بہت اشعار ہے, لیکن آخری شعر آپ سب دوستوں کے لیے اپنے, کیونکہ اسکول کالج کے دوستوں دوبارہ بہت کم ملاقات ہوتی ہے, یا کبھی مل جائیں کہیں, لیکن اصل دوست تو یہی ہوتے ہیں نا ہمارے, جو محافظ میں آتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے, محافظ سے جاتے ہیں. آپ سب کے لیے میری ہے دعا یاروں کہ سرکار کے روضے پر اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے, اللہ کرے میرا ہر یار
نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ وصاف احمد ہمدانی صاحب. آپ نے یقین کریں وصاف بھائی، میں یہ جملہ کہوں گا کہ ہم تصورات میں کم از کم مدینہ پاک پہنچ چکا تھا، اور الحمدللہ آپ نے جو یہ آخری شعر جو ہے وہ پڑھا ہے ماشاءاللہ کہ اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے. آمین آمین. اسی دعا کے ساتھ ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی زبان پاک جو ہے وہ مبارک کرے، اور ہم سب جو ہے وہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ رمضان المبارک جو ہے وہ سرکار کے قدموں میں کٹھے گزارے ہوں اور یہ محفل وہاں پہ سجا رہے ہوں. تو یہی دعا ہے جی. اور میں جانتا ہوں کہ آپ کا وقت تھوڑا زیادہ لے چکا ہوں، لیکن آپ ہمارے پاس آئے تھے تو مسجد نبوی کے مینار سنے بغیر تو ہم آپ کو جانے نہیں تھے دے سکتے. تو یہ آپ کی محبت ہے جناب، آپ کی بڑی مہربانی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے. آپ کو پھر آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی، اسامہ بھائی کا، اپنا سبحانی بھائی کا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. دعائیں اللہ پاک آپ سب کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، ہمارا پیار اسی طرح اللہ پاک قائم و دائم رکھے. آمین 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 جی. وصاف بھائی بہت بہت شکریہ جناب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. جی اسامہ بھائی ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ وصاف بھائی نے جو ماشاءاللہ حاضری پیش کی ہے وہ بڑی خوبصورت، اور ان کے دونوں کلاموں میں جو کنیکشن تھا نا، جب انہوں نے وہ آخی سونے نو وائے نہیں جب کلام پڑھا ہے نا، تو پھر بس میرا دل کیا کہ مسجد نبوی کے مینار وہ فرمائش تو لازمی بنتی ہے یہاں پہ، کیونکہ جب مدینہ پاک کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تذکرہ پھر ختم نہ ہو سکے. تو اسی لیے میں نے بس وہ جاتے جاتے میں نے سوچا کہ ان سے یہ کلام بھی ہم سنتے چلیں. اسامہ بھائی میرا سوال آپ سے اپنی جگہ پہ ہے، آپ کا دن آج کا کیسا گزرا ہے گرمی کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے؟ اچھا اتفاق کی بات ہے راؤ بھائی. پہلے تو میں ماشاءاللہ وصاف بھائی کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کے کہنے پہ وہ تشریف لائے، اور ماشاءاللہ واقعی انہوں نے ایک سما باندھا، اور حافظ صاحب کی جو پرانی یادیں ہم بچپن میں سنا کرتے تھے وہ انہوں نے تازہ کر دی ہیں. جو ہم اور ٹی ویوں پہ اتفاق سنا کی بات کرتے ہے تھے، کہ جو ہم ٹی پہلے ویز بھی پہ آپ سنتے نے تھے. جی بالکل بالکل اتفاق کی بات ہے کہ پہلے بھی جب آپ نے یہ سوال کیا تو ہمارے آج کے جو گیسٹ تھے وہ تشریف لا چکے تھے، اور اب بھی آپ نے سوال کیا ہے تو آج کے ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لگتا ہے کہ آپ سے جو ہے نا یہ وہ سوال ہمارا جو ہے وہ کل پہ پہنچ جانا ہے، اور پھر میں دعا گو رہوں گا کہ اللہ رب العزت کل کرم فرما دے اور کل کا دن ہی ٹھنڈا کر دے. جی میں بالکل اپنے آج کے دوسرے اسپیشل گیسٹ جو ہمارے، اور میں یہاں پہ ایک اور چیز کہتا چلوں کہ میں اسپیشل گیسٹ ایز اے سینئرٹی جسٹ کہہ رہا ہوں. ہمارے جتنے بھی دوست احباب بھائی سبحانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسامہ مدنی صاحب ہوں یا وہ قاری عثمان اتاری صاحب ہوں، ہمارے تمام دوست ہمارے لیے بہت محترم ہیں، بہت رسپیکٹیبل ہیں. تو میں جناب علامہ محمد اسد رضا اتاری صاحب کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی بس چونکہ میرا خیال ہے کہ علامہ صاحب کا انٹرنیٹ پرابلم ہے تو وہ تشریف لائے تھے، تو پھر وہ جا چکے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی تشریف لے آتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے علامہ صاحب ہمارے ساتھ، جناب انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ان کا چل رہا ہے، جیسے ان کا وہ ایشو ریزالو ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ ہمیں جوائن کریں گے. تو تب تک میں چاہوں گا کہ پھر اسامہ بھائی آپ سے نعت شریف لے لی جائے اور آپ نعت شریف پیش کریں، تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب کی طرف بڑھیں گے اور کچھ سوالات بھی علامہ صاحب سے انشاءاللہ کریں گے. جی میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. کل بھی جو کلام تھا اس میں تضمین تھی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور کلام تھا سید اعلی حضرت کا. تو آج بھی کچھ ایسا اسامہ ہی بھائی کلام ہے. میں یہاں پہ کہتا چلوں، معذرت کے ساتھ میں چائے پوچھ نہیں سکتا آپ کو کیونکہ یہاں سے نہیں پہنچائی جا سکتی. تو آپ کو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ چائے میں شریک ہونا چاہیں اپنے گھر سے ہی بنوا کے آپ ساتھ میں جو ہمارے چائے میں جوائن ہو جائے، کیونکہ میں نے اور سبحانی صاحب نے تو پی لی ہے. جی بسم اللہ. جی میں آپ دونوں سے پہلے پی چکا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی بسم اللہ. جی نعت شریف. جی میں نعت شریف پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اسی کے دوران علامہ صاحب بھی تشریف لے آئیں گے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم.
یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اور ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور تجھ سے جو پھر کے منہ جانب قرآن گیا، اللہ، تجھ سے جو پھر کے منہ جانب قرآن گیا، واہ، سرخ رو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، اور کتنے گستاخ گئے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ اور حاصل کلام شعر ہے راؤ بھائی، جی بسم اللہ، جی بسم پیر اللہ۔ صاحب فرماتے ہیں کہ دوستی سے مجھے مطلب نہ کسی غیر خیر سے کام، مجھے کیا حرم و دیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور مقطع پیر صاحب بہت خوب فرماتے ہیں کہ بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، اور جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جانو دل ہوش و خیرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اسامہ مدنی صاحب نعت شریف کا شرف حاصل کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے دوسرے اسپیشل گیسٹ جناب علامہ محمد اسد رضا عطاری صاحب نے ہمیں جوائن کر رہی ہے۔ علامہ صاحب، آپ کو ٹرانسمیشن نعمت رمضان میں سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں۔
علامہ صاحب کی آواز نہیں پہنچ رہی. علامہ صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. پلیز ذرا اگر آپ اس چیز کے ایشو کو تھوڑا سا ریزالو کر سکیں. جی علامہ صاحب کے آئی تھنک انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے اسامہ بھائی علامہ صاحب ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں شاید, اور دیٹس وائی ہی شاید ان کی آواز بھی ہم تک نہیں پہنچی. راؤ بھائی میں اتنی دیر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چند اشعار آپ ہمیں جو نواز شریف کے سنائیں. جی بالکل میں پیش کر دیتا ہوں جی. درود شریف کا نذرانہ مل کے پیش کریں جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری اور کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری گستی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, کیونکہ ایک بار فرشتے جان دینے مڑ دوجی باری نہیں آندی. اے سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے گے حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. بلا شبہ جی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, اور ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر بے قرار ہیں جی. علامہ اسد رضا عطاری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. علامہ صاحب آپ کو دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی علامہ صاحب اب ہمیں آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. آپ کو جی خوش آمدید کہتے ہیں نعمت رمضان ٹرانسمیشن کے اندر. بہت شکریہ آپ نے مجھے موضوع کیا, کیونکہ آپ ہمارے منصور احمد سبحانی اور اسامہ مدنی بھائی جانتے ہیں, کیونکہ میں اپنی خود بھی ٹرانسمیشن کر رہا ہوں بہار رمضان کے نام سے. تو بس ویسے تو روزانہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم
उलमा को मौदू करें, और ये अहबाब जानते हैं कि हम ज़्यादातर जो है वो टॉपिक पर ही गुफ्तगू करते हैं। तो अभी माशाल्लाह बस माशाल्लाह 11:15 के करीब तकरीबन फारिग हुआ, तो कुछ नेट की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हो सकता है। वैसे कभी मेरे साथ नहीं हुआ, जो मेरे मेहमान आते थे उनके साथ, जो हमारे होते हैं मेहमान, उनके साथ कभी नेट की प्रॉब्लम होती है, तो मैं समझता हूँ कि शायद पता नहीं क्या मसला है, मगर आज मुझे यकीन हो गया कि कभी हो जाती है, क्योंकि आज मैं कभी बतौर हो मेहमान हूँ। अल्लाह अकबर। लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी बेशबहा मसरूफियात के बावजूद इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। लामा साहब, चूंकि ट्रांसमिशन का वक्त भी जो है वो कम रह गया है, तो मैं चाहूँगा कि आज 19वां रोजा माशाल्लाह हम लोगों ने इफ्तार कर लिया। अब 20वें रोजे में हम इंशाल्लाह दाखिल हो जाएंगे, और अब आगे जो सिलसिला है रमजान मुबारक के हवाले से, वो एतकाफ का जो है वो शुरू हो रहा है। तो मैं यकीनन ये जरूर चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को कुछ इस हवाले से आप नॉलेज दें कि एतकाफ के एक तो क्या फजीलत है एतकाफ की, क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत एतकाफ की बताई है, और दूसरा ये कि क्या घर में एतकाफ किया जा सकता है और क्या मर्द हजरात घर में एतकाफ कर सकते हैं। ये इस हवाले से मैं चाहूंगा कि आप अपने ख्यालात का जो है वो इजहार फरमाएं। आपका बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बेसिक आपने एक ही सवाल में असलन 4-5 सवाल कर लिए हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसकी वजाहत कर देता हूँ। सबसे पहले कुरान पाक के अंदर बड़ी इसकी वजाहत है, और अल्लाह ताला ने इसका हुक्म फरमाया है। कुरान पाक से अगर हम पढ़ें तो इसमें वजाहत मौजूद है, मगर क्योंकि आपने साथ आगे कहा कि घर में इत्तिकाफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसकी दलील मैं फिर कुरान पाक से देकर अभी मैं एक हदीस पाक आपके सामने बयान करता हूँ। शोबुल ईमान के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 425 पर यह हदीस पाक मौजूद है, जिसका नंबर है 3966। जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी अशरा के इत्तिकाफ के फजाइल के हवाले से फरमाया कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिनों के इत्तिकाफ के बहुत 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 इसकी अहमियत और इसकी फजाइल और इसकी अजमत और शान है। सरकार दो आलम इस्लाम ने फरमाया कि जिसने रमजानुल मुबारक में 10 दिन का इत्तिकाफ कर लिया, वो ऐसे है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे कर लिए। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, बसरा में आपका मज़ार पुर अनवार है, और मुझ फकीर को ये सआदत हासिल है कि 2 मरतबा आपके मज़ार पुर अनवार की मुझे हाजिरी नसीब हुई है। आप इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि जो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए एक दिन का इत्तिकाफ करता है, तो अल्लाह ताला उसको इत्तिकाफ करे, और एक दिन के इत्तिकाफ के बदले अल्लाह ताला उसको एक हज का सवाब अता फरमाता है। क्या मतलब कि 10 दिन का इत्तिकाफ तो 10 हज का सवाब, और अगर 9 दिन बनते हैं तो उसको 9 दिनों का इत्तिकाफ का उसको सवाब मिलेगा अल्लाह की रजा के लिए। मैं यहाँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, आपकी ट्रांसमिशन के जरिए, क्योंकि आपके देखने वाले थोड़े अहबाब मुख्तलिफ होंगे, कुछ हटके आपके अपने जानने वाले होंगे, तो मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर कोई इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और उन्होंने कल इत्तिकाफ करना है, सबसे पहले इत्तिकाफ का वक्त है 20 रमजानुल मुबारक के गुरूब आफताब से लेकर यकम शवालुल मुकर्रम के तुलुए चांद तक, यानी कि जब तक चांद रात ना आ जाए, चांद ना नजर आ जाए, तब तक हम इत्तिकाफ करते हैं। वक्त इसका यह है कि 20 रमजानुल मुबारक की इफ्तार और नमाज मगरिब, यानी कि इफ्तार जो है आपने गुरूब से पहले पहले मस्जिद में जहां इत्तिकाफ करना है वहां पर आप पहुंच जाएं और वहां जाकर आप इत्तिकाफ करें। फकत अल्लाह की रजा हो, दुनिया के मामलात से बिल्कुल अपने आप कट कर। इत्तिकाफ का मकसद यही है कि अल्लाह की रजा पाने के लिए, रब का कुर्ब पाने के लिए बंदा मस्जिद में जाकर बैठे। अहदीस में आता है कि कई ऐसे भी मकामात आए कि बंदा की ऐसी भी हैं कि बंदा दुनिया में जब इत्तिकाफ में बैठता है तो मस्जिद में रहता है। अब कई ऐसी नेकियां हैं कि वो नेकियां हम अपने बाहर जाकर मस्जिद से हटकर नेकियां करते हैं, किसी की खिदमत कर दी, किसी को कोई मामलात कर दिए, कोई नेकी कर दी, तो उसका सवाब हमें मस्जिद से बाहर मिलता है। जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया इसके हवाले से, तो आका ने फरमाया कि जो मुअत्तकिफ इत्तिकाफ करने वाला है उसको कई ऐसी नेकियां हैं कि जो बाहर खास है, मस्जिद के खास, मस्जिद में उसका सवाब उसको नहीं मिलता, वो बाहर के साथ खास है। मगर अल्लाह की रजा के लिए जब वो मस्जिद में बैठता है, अव्वलन तो उसकी ये सबसे बड़ी नेकी है कि वो मस्जिद में बैठा है, मगर उसका कमा हक़्क़ुहु, हक अदा करे,
اور اس نے مسجد سے باہر رہ کر جو نیکیاں کرنی تھی, جو لوگوں کے ساتھ خدمت ان کی کرنی تھی, اللہ تعالیٰ اگر حق ادا اعتکاف کا کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب اس کو مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے عطا فرما دے گا. دوسرے نمبر پہ آپ نے سوال کیا کہ گھر میں اعتکاف, ہمارے کرونا کا مسئلہ چلا تو یہ حکومت کی طرف سے آیا پیغام کہ گھروں میں اعتکاف کریں, گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے, حکم ہے کہ اعتکاف جو ہے طواف خاص ہے اللہ کے گھر کے ساتھ, طواف صرف بیت اللہ میں, اور جو کعبۃ اللہ کے علاوہ کہیں اعتکاف نہیں ہو سکتا. اور دوسرے نمبر پر طواف نہیں ہو سکتا, اور اعتکاف خاص ہے مسجد کے ساتھ. ویسے حکم بیت اللہ کا ہے, مگر بعد میں کیونکہ مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہیں اس لیے علماء نے اس کی جو ہے وہ اجازت دے دی, بعد میں اجازت مل گئی کہ مسجدوں کے اندر بھی ہم اعتکاف کر سکتے ہیں. مسجد کے علاوہ گھر کے اندر اعتکاف صرف عورتیں کریں گی, عورتیں بھی وہاں اعتکاف کریں گی جو انہوں نے جگہ مخصوص کی ہوئی ہے کہ یہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں, جس کو بیت مسجد کہتے ہیں, وہاں پر کریں گی. ہاں اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, کبھی کہیں پڑھ لی, کبھی کہیں پڑھ لی, کبھی کہیں پڑھ لی, تو اعتکاف بیٹھنے سے پہلے وہ ایک جگہ کو معین کر لیں کہ یہ یہاں پر میں نماز پڑھ لیں ایک دو, تو وہ ادھر وہ بیٹھ سکتی ہیں. مگر اعتکاف نام ہے دنیا سے اپنا تعلق توڑنے کا, وہ اپنا دنیا سے بالکل تعلق توڑتے. ہاں ضرورت ہو, کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو اس کے اندر شریعت نے چھوٹ دی ہے, وہ کر سکتا ہے. مگر اعتکاف کا مقصد فقط یہ ہے کہ قرب الہی کو پانا. دیکھیں نا, میں کسی کے گھر مہمان جاتا ہوں اور میری ایک وہ جو میزبان ہوتا ہے, اس میرے گھر کوئی مہمان آئے تو سرکار کا فرمان ہے مہمان رحمت ہوتا ہے, تو میری کوشش ہوگی کہ میں میزبانی کا حق ادا کروں جتنا میں کر سکتا ہوں, کھانے کا ہو, رہنے کا ہو, اپنا کسی بھی حوالے سے. اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کھانے کے لیے اگر کچھ بھی نہیں نہ ہوتا تھا تو کھانا تھوڑا ہوتا تھا تو وہ لائٹ بند کر دیتے. ایک صحابی کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کھانا کم تھا تو لائٹ بند کر دی, وہ انتظار کرتے رہے کہ وہ آئیں گے تو ہم کھانا کھائیں گے. تو وہ آئے تو کہا کھانا حالانکہ کم تھا, وہ جتنے مہمان تھے اتنا ہی تھا, تو آپ نے لائٹ بند کر کے ان کے ساتھ صرف منہ ہی چلاتے رہے کہ ان کو پتہ چلے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ بندہ میزبانی کا حق ادا کرتا ہے, وہ میزبانی کا حق ادا کرتا ہے. صحابہ سے دیکھیں تو حضرت جابر ہیں, انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعوت کی, میزبانی کی, سرکار نے بھی عطا فرمایا. تو یہ غور کرنا ہے. میں آپ کے جو ویورز ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا, میں اپنے بھائیوں سے جو بھی دیکھنے والے ہیں, کہ جو مسجد میں اعتکاف بیٹھ رہا ہے نا, وہ مہمان ہے رب کا. واہ واہ واہ, مہمان ہے رب کا, وہ تو دینا چاہتا ہے مگر میں کتنا لینا چاہتا ہوں میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا. اللہ اکبر, مبارک کی مقدس ساعتیں جہاں ہم نے عشرہ رحمت گزارا, عشرہ مغفرت مکمل ہونے کو ہے, اور وہ اعتکاف کے ایام بھی عشرہ نجات, جس کو جہنم سے آزادی کے ایام کہتے ہیں. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی اگر حیاتی سے دیکھیں, آقا نے 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا, 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا, اور ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم علیہ السلام نے 30 دن کا بھی اعتکاف فرمایا, اور فرما کر صحابہ سے کہا کہ میں شب قدر کو تلاش کرتا ہوں, اور وہ میں نے آخری عشرے میں پائی. اعتکاف کیا, 30 دن کا بھی ثابت ہے, 20 دن کا بھی ثابت ہے. 1 سال نہیں بیٹھے تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو اعتکاف سے قرب الہی پانے کا ہے. ہم جب مسجد میں چلے جائیں تو اپنے آپ کو دنیا سے بالکل دور رکھیں, اور صفائی کا, پاکی کا خیال رکھیں, اور ان معاملات کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم اعتکاف کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے گا. اور میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اعتکاف کیا اور وہ نیکی کی طرف آ گئے اور معاملات ان کے اچھے ہو گئے. اعتکاف میں بیٹھ کے کو بڑا قرب الہی ملتا ہے. اب یہ میرے اوپر فیصلہ ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ جی, بہت خوب علامہ صاحب, آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ میرے دونوں سوالوں کا, گھر میں بیٹھ کے اعتکاف کا اور اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے جو میرا سوال تھا, بڑی خوب انداز میں آپ نے اس کو بیان فرمایا, اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ یہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا. علامہ صاحب, چونکہ میں بھی پچھلے آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ہمارے ساتھ مرغوب احمد حمدانی صاحب کے صاحبزادے وصاف حمدانی صاحب تھے, تو میں ان سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ اب ہمارے پاس آ گئے ہیں, تو میں نے ان سے وہ ایک کلام کی, میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک کلام آپ چلیں پڑھ دیجیے گا, کیونکہ ان کے پاس وقت کم تھا. تو میں نے کہا میں آپ آ گئے ہیں تو اب میں دوسرا بھی سنوں گا آپ سے.
تو اب آپ آ گئے ہیں تو میں آپ سے بھی, کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے, بار بار آپ نہیں آئیں گے, تو میں اس لیے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ شب قدر کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا, تھوڑا سا اس پہ بھی ذرا روشنی فرمائیں, تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا اختتام جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. بیسک میں دو باتیں آپ کو کہنا چاہوں گا. آپ مجھے پھر بھی مدعو کریں گے, میں پھر بھی انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا, ایسا مسئلہ اللہ کوئی نہیں آپ کی ہے. محبت ہے, اسامہ آپ کی بھائی محبت اپنے ہے, بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت آپ کی رکھے, اچھے محبت ہے. اطلاق بنے. شب قدر کے حوالے سے تو ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک پراپر ایک ٹاپک رکھیں اور اس پر کلام کریں, شب قدر پر پراپر ایک کریں, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم احادیث دیکھتے ہیں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی بڑی عظمت کو بیان کیا. شب صحیح. قدر کی عظمت یہ ہے جس کو لائلۃ القدر کہا جاتا ہے. فرمایا گیا حدیث کے اندر کہ یہ 1000 راتوں سے افضل رات ہے. سبحان سب سے اللہ, پہلی سبحان. عظمت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کو مکمل فرمایا. اور دوسری ماشاء اللہ. عظمت, دوسری شان ہمارے لیے ہے کہ 27ویں شب کو پاکستان کا وجود قیام میں آیا. واہ. فرمایا گیا, روایات ہیں کہ آخری عشرہ میں, اور جو شب قدر کی تعداد کو بیان کیا گیا ہے اس میں جو ہے وہ 19ویں شب بھی شامل ہے, جو آج ہے, یعنی 20ویں شب, اور آج کی صحیح, جو شب ہے اس کو بھی شامل کیا گیا. ویسے جو طاق راتیں ہیں, مثلاً صحیح. 21ویں شب ہو گئی, 23ویں شب ہو گئی, 25ویں شب ہو گئی, 27ویں شب اور 29ویں شب, ان طاق راتوں میں, باقی راتوں میں بھی آپ کو چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ ٹھیک ہو اور للہیت کی طرف, اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو, اور وہ رب سے ہر رات کو اگر مصلی بچھا لے تو ہر رات ہی شب برات ہے اور ہر واہ رات واہ ہی شب قدر. کیوں واہ واہ واہ, کہ کیا خوب بات, کیا خوب بات. لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ کتب کے اندر موجود ہے کہ جب تہجد کا وقت آتا ہے, رب اپنی شان اور اپنی رحمت اور اپنی عظمت کے, اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گار ہوتا ہے, رب کی رحمت پکارتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہر رات. اللہ, مگر ماہ رمضان مبارک کے اندر تو نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا واہ جاتا ہے. ہر واہ واہ. رات لیلۃ القدر ہے. اگر بندہ مانگنے والا ہو اور اس طرف آنے والا ہو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصلی بچھا لے تو ہر رات شب قدر ہے. مگر فرمایا گیا کہ طاق راتوں میں, رمضان کی آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے بھی تلاش کیا اور فرمایا کہ آخری عشرے میں موجود ہے, جس کا مفہوم ہے. تو بالکل ان راتوں میں عبادات کرنی چاہیے اور اس کو تلاش کریں. مگر جو زیادہ تر کتابوں سے اور اصح قول ملتا ہے وہ یہی ہے کہ 27ویں شب پر زیادہ ہے, اس لیے ہمارے پاکستان میں 27ویں شب کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. مگر بندہ تلاش کرے, کچھ احباب کو نورانیت اور روحانیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی شب جو تھی وہ شب قدر کی تھی, مگر کوئی روحانیت تو ہر رات میں ہے, رب تو ہر رات میں ہے, مانگنے والے نہیں ہیں. تو اس چیز کی ضرورت ہے. تو آخر میں آپ کا شاید غالباً وقت بھی پورا ہو چکا ہے, میں آخر میں ایک بات میرے سامنے ہے, میں وہ آپ نے شب اس کلیئر ہو گیا, پوچھنا تو نہیں چاہتے کچھ اور؟ جی جی جی, بسم اللہ بسم اللہ. ہم انشاءاللہ وہ آپ کے, میں چیز پہ عمل کروں گا, اس پہ باقاعدہ ایک ٹاپک رکھ کے, تو ہم پرسوں کا یا کل کا شو دیکھتے ہیں, کچھ اس طرح کے سسٹم بنا لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے. ہاں بالکل, آپ اس پر گفتگو کریں کہ شب قدر کیا ہے, اس پر پورا کلام کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سورت پڑھیں بھی تو اس میں آپ 30ویں پارے کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس کے حوالے سے پوری جو ہے وہ بیان کیا گیا. میں آخر میں, کیونکہ اتقاف کا ہمارا ابھی سلسلہ چل رہا ہے, میں ایک بات کرنا چاہوں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ صحابی ہیں, مسجد نبوی زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں معتکف تھے, اور یہ اس معتکف کے لیے عظمت شان ہے کہ جس کو سعادت نصیب ہو کہ وہ مصطفیٰ کے قدموں میں اعتکاف کرے. بلکہ مصطفیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا, اور آقا تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. اب معراج کی ہے اس کے قدموں میں پہنچ کر, اور اس کے لیے سعادت بھی ہے کہ وہ آقا کی بارگاہ میں معتکف ہے, یعنی کہ مہمان خدا بھی ہے اور مہمان مصطفیٰ بھی ہے. واہ واہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتکف تھے مسجد نبوی میں. ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, جب وہ آیا تو اس کا چہرہ زرد تھا اور لہجے میں بڑی ہچکچاہٹ تھی, بڑا پریشان تھا. آپ نے پوچھا خیر ہے؟
کیا اتنا پریشان کیوں، لہجہ تمہارا اتنا کیوں، اس طرح کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضور مجھ پر کسی کا حق ہے، حق مانا کہ مقروض ہوں میں کسی کا، اور وہ مجھ سے مطالبہ کر رہا اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کیجیے۔ آپ نے فرمایا اگر میں تیری سفارش کر دوں کہ وہ کچھ وقت انتظار کر لے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ مسجد سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ اس شخص نے آپ کو کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مسجد سے باہر جا رہے ہیں۔ آپ نے فوراً ہی اپنی نگاہیں جان کائنات علیہ السلام کی گنبد خضرا کی طرف کر لی، اور گنبد خضرا شریف کی طرف دیکھ کر اس کی توجہ دلا کر اشارہ کر کے کہنے لگے کہ میں نے انہی سے سنا ہے، ان کی ترجمان حق زبان سے سنا ہے، جان کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چلے، یعنی کہ سعی کرے، اس کی حاجت پوری کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا کرے۔ یہاں پر آپ نے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اور ایک اور روایت میرے سامنے موجود ہے کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جہاں امام حسن بصری کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر روز کے اعتکاف کے بدلے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو ایک اور روایت میرے سامنے ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ شان عطا کرتا ہے ایک دن کی کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ کچھ نے شعبہ سے بات موجود ہے، اور کچھ نے یوں لکھا ہے کہ ایک خندق کا اور اس کا جہنم کا فاصلہ اتنا ہے زمین اور آسمان یا مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ ایک خندق کا ہے۔ اللہ اکبر، ایک خندق کا اس سے زیادہ فاصلہ، اور 3 خندق کا کہا جو ایک دن کا اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 اعتکاف سے، 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پیغام ہے آپ کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا احباب کو کہ اعتکاف تو کریں مگر اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجت کو بھی پورا کریں۔ جس کا قرض دینا ہے اس کا قرض دو، اور کسی بھی موقع پر آپ حاجت پوری کر سکتے ہیں تو کریں۔ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم کسی کی حاجت پوری کر کے 10 سال سے زائد اعتکاف کا ثواب لے لو، یہ اپنے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت شکریہ علامہ صاحب، آمین ثم آمین۔ آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں جی بڑے ہی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ سب چیزیں بڑے کھول کے جو ہے عوام کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ کا نہایت مشکور ہوں، اور وصاف احمد حمدانی صاحب کا نہایت مشکور ہوں، بھائی سبحانی صاحب کا بہت زیادہ مشکور، اسامہ مدنی صاحب کا، قاری عثمان اطاری صاحب کا۔ ہماری ٹرانسمیشن کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل پھر ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مجھے اجازت دیجیے، جاتے جاتے ایک بات میں کہتا چلوں، جو ویورز اس ویڈیو کو بعد میں دیکھیں وہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ، اور دوران ویڈیو اگر ہمیں دوران ٹرانسمیشن کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، توبہ کے طلبگار ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بلند عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔